بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال کان اخوانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں دو بھائی تھے، فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، والآخر یحترف، اور دوسرا بھائی وہ کھیتی باڑی کے لیے جاتا تھا۔ فشکى المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کسان بھائی تھا کھیتی باڑی کے لیے جو جاتا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت اس نے اپنے بھائی کی اور کہنے لگا کہ یہ سارا دن آپ کے پاس قرآن پڑھتا ہے، یہ سارا دن آپ کے پاس رہتا ہے، سارا دن آپ کے پاس حدیث پڑھتا ہے، تو یا رسول اللہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، آپ اس کو کہیں یہ بھی میرے ساتھ جایا کریں، اس طرح تو ہمیں منافع زیادہ ہوگا، اور اس کے نہ جانے کی وجہ سے رزق کے اندر بڑی کمی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے اللہ تعالیٰ جو رزق دے رہا ہے وہ اس تیرے رزق کے اندر جو برکت ہے، تیرے رزق کے اندر جو رحمت ہے، تیرے رزق کے اندر جو اللہ کا فضل ہے نا، وہ تیرے بھائی کے قرآن اور حدیث پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہے۔ میرے ذہن کے اندر ایک حدیث پاک آ رہی تھی بار بار جب میں یہ حدیث سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے اندر اس قدر مشغول رہتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتا، دعا مانگنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ چیزیں بھی عطا فرماتا ہے جو اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یعنی جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے دعا سے مشغول رکھ دیا اور وہ قرآن پڑھنے کے اندر مصروف رہا، اور عام طور پر مدارس کے اندر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی قرآن پاک حفظ کرتا ہے، کوئی اسی طرح درس نامی پڑھتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو لوگوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل فرماتا ہے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ یقین کرے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کافر کو رزق دینے پر قادر ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے جو اللہ کا کلام پڑھا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، صرف حافظ ہی بنتا ہے، اگر وہ بچہ با عمل ہو، اگر وہ بچہ یاد رکھے با عمل ہو اور وہ کسی قبرستان سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کے قدموں کی برکت سے قبرستان کا عذاب جو اس کو اٹھا لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں، دوسرا اپنے بچوں کو میری محبت سکھائیں، اور تیسرا اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر اگر کسی کا کامل ایمان ہو جائے تو یقین کریں کہ ہر گھر کے اندر قرآن پاک کا حافظ ہو، ہر گھر کے اندر قرآن پاک کا عالم ہو۔ جس وقت خلیفہ تھا ہارون رشید جو ہے، جب وہ شام سے واپس آیا بغداد کے اندر، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو بچہ قرآن پاک کا حافظ بنے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، جو بچہ عالم بنے گا اس کو اتنے 1000 درہم دیے جائیں گے، جو بچہ مفتی بنے گا اس کو اتنے 1000 درہم دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر سب سے زیادہ مدرسے ہارون رشید کے دور کے اندر بنے ہیں، کہ ہر گھر اور دوسرے تیسرے گھر کے اندر مدرسہ ہوتا تھا، اور ہر گھر کے اندر سارے افراد قرآن پاک کے حافظ ہوتے اور قرآن پاک کے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا اعتقاد جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہا، وگرنہ آج بھی اگر ہم اللہ کے اوپر اعتقاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ
ہمیں وہاں سے رزق دے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں صرف ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، کل سے انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ ہی میں بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک بار تو ایک شخص اپنے گھر میں آیا، فلما رآ ما بہ من الحاجۃ، اور جب گھر میں آ کر دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو خرج الی البریۃ، تو اسی وقت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ فلما رأتہ امرأۃ، جب اس کی عورت نے یہ معاملات دیکھے، قامت الی الرحا، تو وہ ایک چکی کے پاس آئی، فوضعتھا، اور وہاں پر آ کر جو ہے اس نے کچھ رکھا سامان، وإلی التنور، اور تندور کے پاس آئی، فزجرتہ، اور اس نے اپنا تندور جلایا، ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہو گئی، اللہم ارزقنا، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی۔ یہ لفظ دیکھیں چھوٹا سا لفظ ہے، اللہم ارزقنا۔ جو بندہ کہتا ہے نا رزق نہیں ملتا، وہ دن کے اندر صرف علماء کہتے ہیں یا رزاق کی ایک ہی تسبیح کر لے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق ہوگا دے گا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے یہ لفظ کہ اللہم ارزقنا، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ فنظرت فإذا الجفنۃ قد امتلأت، اس نے دیکھا کہ جہاں پر وہ گندم وغیرہ رکھی جاتی ہے، یا جو ایک برتن ہوتا ہے جس کے اندر کھانا رکھا جاتا ہے، وہ برتن جو وہ بھر جاتا ہے۔ قال وذهبت الى التنور، اب وہ تندور کی طرف جاتی ہے، فوجدته ممتلئا، تندور دیکھتے ہیں کہ تندور بھی روٹیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ قال فرجع الزوج، اب اس کا شوہر گھر میں آیا، قال اصبتم بعدی شیئا، اس نے کہا کہ کیا تم نے میرے بعد کوئی برائی کی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا رزق گھر میں آ گیا؟ قالت امرأۃ نعم من ربنا، وہ اس کی عورت کہنے لگی کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی ہے۔ وقام الی الرحا فذکر ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا شوہر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر سارا معاملہ عرض کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا انہ لو لم یرفعها، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر وہ عورت، اگر تیری بیوی وہاں سے برتن کے اوپر سے اس کو نہ اٹھاتی تو لم تزل تدور الی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن تک تیرے گھر سے رزق ختم نہیں ہونا تھا۔ اگر وہ کھانے کے برتن کے اوپر سے جسے ہم کہتے ہیں ڈھکن، وہ ڈھکن نہ اٹھاتی اور اس کو خالی نہ کرتی تو قیامت تک تمہارے گھر سے رزق ختم نہیں ہونا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رزق کی کمی ہو تو بندہ اللہ سے مانگے، بندہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو یہ سکھا دیں کہ تم نے چوری کرنی ہے، چکاری کرنی ہے، رشوت لینی ہے، یا گناہ کرنے ہیں، یا بچیوں کو برے کاموں کی طرح لگا دیں، یا جو بے حیائی کی طرح لگا دیں۔ اگر رزق حلال کے اندر برکت نہیں ہے نا تو برائی کے کاموں کے رزق کے اندر تو برکت بالکل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کی درست نہج کے اوپر تربیت کی جائے کہ بیٹا جب بھی کھانا ہے تو رزق حلال کھانا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔